أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم سورہ الاعراف رکوع نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق کہہ دیں کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے اور رزق سے طیبات کو قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کہہ دیں یہ ان کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں حیات دنیا میں اور خالصتاً یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون اسی طرح ہم مفصل کرتے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے کوئی بھی زینت حرام نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے رزق میں سے جو طیبات میں سے وسائل زندگی بیوی بچے سب شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنیں کھائیں پئیں اور رہیں اصل چیز جسے منع کیا گیا ہے وہ ان چیزوں کا بے جا مصرف ہے اور اسے ہی اسراف کہا جاتا ہے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود بھی مستفید ہوں اور جہاں تک ہو سکے ضرورت مندوں کی مدد کریں یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور موجودہ زندگی کی کارکردگی کی بنیاد پہ اس سے اگلے مرحلے میں آسانی یا تکلیف ملے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بالکل واضح کر دی ہیں لیکن ان نشانیوں کو وہی لوگ صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں جو علم حقیقی سے بہرہ مند ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن کہہ دیں صرف حرام کیے میرے رب نے فواحش جو ان میں ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطان اور گناہ کو اور بغیر حق کے بغاوت اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی نہیں نازل فرمائی اس نے کوئی سند وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور کہ تم کہو اللہ پر جس کا تم علم نہیں رکھتے جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فحاشی گناہ کے کام حق کے خلاف بغاوت شرک کرنا اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب کرنا جس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں حرام ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو مجاز اتھارٹی کی سند لے کر پریکٹس کرنا ٹھیک جبکہ اس کے بغیر کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 151 اور 152 میں بھی حرام قرار دی چیزوں کی وجات موجود ہے جس کے مطابق سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا تیسرا اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے کے تحت قتل کر دینا چوتھا ظاہری اور باطنی فحاشی پانچواں قتل ناحق مال یتیم کو کھا جانا ماپ اور تول میں کمی کرنا عدل میں سچی بات کو چھپانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہ نبھانا یہ سب حرام ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر امت کے لیے ایک اجل ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پر جب آ جاتی ہے ان کی اجل نہیں وہ کر سکتے اس میں تاخیر ایک ساتھ کی اور نہ وہ تقدیم کر سکتے یستاخرون پیچھے کر سکتے سیک ٹو ڈیلے یستقدمون آگے کر سکتے سیک ٹو ایڈوانس ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے اور جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو گھڑی بار کی نہ تو اس میں تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم نہ اسے کوئی پیچھے سرک سکتا ہے نہ اسے آگے بڑھ سکتا ہے تو اس ملے ہوئے وقت میں اس مولت عمل میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو
جو رب کریم کے احکامات کے تحت اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، جبکہ غفلت کی زندگی اگلے مرحلے میں دکھ اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر متوجہ رہو اسی کی طرف، دے گا تمہیں ایک بہترین متاع اجل معین تک، اور دیتا ہے ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت، اور اگر تم منہ موڑو تو مجھے خوف ہے تم پہ یوم کبیر کے عذاب کا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم اگر آئیں تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول، وہ سنائیں تمہیں میری نشانیاں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی تقوی کرے اور اصلاح کر لے تو نہ کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ محزون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تخلیق فرما کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رہنمائی کا ایک جامع نظام وضع کر رکھا ہے۔ اسی نظام کے تحت انبیاء کرام تشریف لائے، اور اسی نظام کے تحت رسول اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ انہیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اجل یعنی مولت عمل کے دوران رب حقیقی کے بارے میں یاد دہانی کروائی جائے، انہیں ان کا مقصد تخلیق جو ہے وہ معلوم رہے، اور اسے حاصل کرنے کے عملی طریقوں کی تربیت دی جائے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ان کی بات پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں، تو ان کی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوف اور غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، سن لو بے شک اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جنہوں نے تکذیب کیا ہماری نشانیوں کے ساتھ اور استکبار کیا ان سے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی اصحاب النار ہیں اور وہ اسی میں رہیں گے پڑے۔ جبکہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کے ساتھ متکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کا انجام خوف اور غموں کی آگ ہے، اور انہیں اپنا کیا ضرور بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کرنے اور پیغام حق پہ ایمان لانے والوں کے انجام کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اور 82 میں ارشاد ہے، اور جو کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ہمارے نشانیوں کے ساتھ، یہی اصحاب النار ہیں، وہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، یہ اصحاب الجنت ہیں، اور وہ اسی میں رہتے رہیں گے۔ گویا جنت راحت اور سکون کا نام ہے، اور النار دکھ، بے سکونی اور تکالیف کا نام ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، تو اس سے بڑا ظالم کون جس نے افترا کیا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا اور تکذیب کی اس کی نشانیوں کی۔ اولئک جعلنا لهم نصیبهم من الکتاب، یہی ہیں انہیں پہنچتا ہے ان کا نصیب کتاب سے۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، حتیٰ کہ جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے انہیں وفات دینے کو، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے رہے اللہ کے سوا؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہتے ہیں وہ ہم سے کھوئے گئے، اور وہ شہادت دیتے ہیں اپنے اوپر کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ ضلوا، وہ کہیں نکل گئے، اسٹریٹ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اللہ تعالیٰ پہ لگا دینا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل کے رہتی ہے، اور بوقت موت جب فرشتے ان کی جان نکالنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے رہے، ان پہ تکیہ کیے رکھا، آج وہ کہاں ہیں اور وہ تمہیں موت سے کیوں نہیں بچاتے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہ تو رفو چکر ہو گئے۔ اب حقیقت کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے اوپر خود گواہی دیتے ہیں کہ وہی غلط تھے اور وہ کفر کرتے رہے۔
فرماتا ہے داخل ہو جو امتوں میں جو گزر چکی تم سے پہلے جنہوں ان سے آگ میں ہیں. کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوتی ہے کوئی امت لعنت کرتی ہے اپنے جیسوں پہ. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ آ پڑتے ہیں اس میں سب. قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، کہتے ہیں پچھلے آنے والے اپنے پہلوں کے لیے، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں بٹکایا، پس ان کو اضافی عذاب دیں آگ سے. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، فرماتا ہے ہر ایک کے لیے اضافی ہے لیکن تمہیں علم نہیں ہے. اختہا، اختہا اس کی بہن، اسی جیسی کوئی، اٹس سسٹر. دارکو، وہ آ گرتے ہیں، they had overtaken. اب ایسے کافروں کو انہی جیسے لوگوں کے ساتھ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی نیا گروہ آگ میں داخل ہوتا ہے تو اپنے جیسوں کو لعنت و ملامت کرتا، حتیٰ کہ وہ سب اس میں آ پڑتے. بعد میں آنے والے اپنے سے پہلوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بٹکا دیا، اس لیے انہیں آگ کا اضافی عذاب دیا جائے. تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اضافی ہے لیکن تم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. در حقیقت اس میں ایک بوجھ اپنے کرتوتوں کا ہے اور دوسرا جو اضافی ہے وہ دوسروں کو بٹکانے کا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے تاکہ وہ بوجھ اٹھائیں اپنے پورے یوم القیامہ کو اور کچھ وزن ان کے جن کو وہ بٹکاتے رہے بغیر کسی علم کے. سن لو برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہتے ہیں ان کے پہلے اپنے پچھلے آنے والوں، فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، سو تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت نہیں تو چکھو عذاب بس باب اس کے جو تم کماتے رہے. پہلے آنے والے اپنے پیچھے آنے والوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، جیسا ہم نے کیا ویسا ہی تم نے بھی کیا، اس لحاظ سے ہم دونوں پستی کے ایک ہی درجے پہ ہیں. ان سب سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا، جو کچھ تم لوگوں نے بویا ہے وہی تمہیں کاٹنا ہے. سورہ سبا آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے پس آج نہیں ہے کوئی مالک ایک دوسرے کے نفع کا اور نہ نقصان کا، اور ہم کہہ دیتے ہیں ظالموں سے چکھو عذاب النار جس کی تم تکذیب کرتے رہے. ایک مختصر خلاصہ، قرآن کریم میں حلال اور حرام چیزیں واضح طور پہ بیان کرتی گئی اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی حلال چیز کو حرام قرار دے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حلال چیزوں کے استعمال میں اسراف نہ کیا جائے. قانون ربی کے مطابق پیغام حق کو تسلیم کرنے اور اعمال صالح کرنے والوں سے خوف اور غم دور کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کا انکار کرنے، حق کی مخالفت کرنے والے خوف، غم اور دکھوں کی آگ میں جا پڑتے ہیں. اور خاص طور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگاتے ہیں، سخت عذاب میں جا پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.